اور فیڈریشن تھی، انہوں نے 4 چیزیں اس فیڈریشن کے حوالے کیا: فارن پالیسی، دفاع، مواصلات، اور جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں، جس کو ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، یہ ان کے حوالے کی۔ ہم نے اپنے جائیدادیں اس فیڈریشن کے حوالے نہیں کی۔ ہم نے اپنے قومی وطن کے اصول، جس کو ہم رسم رواج کہتے ہیں، اس فیڈریشن کے حوالے نہیں کیے۔ مگر اس کے بعد 1973 میں ایک آئین بنا، اس آئین کا پابندی بھی خود ریاست نے نہیں کی۔ 77 میں اس آئین کو پامال کیا، اور اس آئین میں اس ریاست کے ڈکٹیٹر نے ڈنڈے کے ذریعے اپنا نام بھی ڈلوایا، اور ایک غیر آئینی پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ بھی کی، اور اسی طریقے سے امینڈمنٹ ہوتا رہا۔ خود ریاست نے اس آئین کا بھی پابندی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے نظام میں ہم زندگی گزارتے ہیں جو وعدہ خلافوں کے کنٹرول میں ہے۔ ایک ایسے سرزمین کی تشکیل دی گئی جہاں طاقت کے ذریعے ایک خاص قسم کا ذہنیت ایک خاص جگہ میں اور خطے میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے ذاتی مفادات یا اپنے گروہی اپنے طبقاتی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جس کا یقیناً خمیازہ بلوچ پشتون اقوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آئین اور قانون کا پابند یہ ریاست خود نہیں کرتا۔ تو جب ہم آئین اور قانون کا بات کرتے ہیں تو پھر یہاں اس سماج کو انتشار، خانہ جنگی، خلفشار، قبضہ گیری، ڈرگ مافیا کے حوالے کر کے وہ جعلی قبائلی عمائدین کے حوالے کیا گیا جن کے پاس انٹیلیجنس کا کارڈ ہے۔ قبائل کا یہ ایک اصول ہوا کرتا تھا، آپ سب جانتے ہیں، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یہ طے ہوتا تھا کہ ہر پشتون بلوچ ایک خاص قسم کا جنگی تربیت کرے گا، اس تربیت کا مقصد دفاع وطن تھا۔ مگر آج اس سماج میں کارڈ ہولڈر، نامیات، ڈیسکارڈ اور معتبرین کو آپ کے رسم رواج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ آپ قبضہ گیری کریں، اور باقی ریاست کا نظام سب ان کا پیچھے ہے۔ یہ تمام بدامنی میں، تمام نام نہاد قبائلی تنازعات میں، قبضہ گیری میں، کرپشن میں، سیاسی فراڈ میں خود ریاست ملوث ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے ایک اصول دیا ہے، ہم آج اس اصول جس کو قبائلی نظام کہتے ہیں، اس کے تحت یہاں قبائلی عمائدین اپنے بزرگ، اپنے مشران، اپنے نواب، اپنے معتبرین کے سربراہی میں بیٹھے ہیں، اور ہم کو آج یہ طے کرنا ہوگا کہ کس اصول کے تحت اپنے سرزمین کو پرامن، متحد اور ترقی کا گہوارہ بنائیں گے۔ اب میں اگلے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اب ہم جب جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا کہ یہ سرزمین یا یہ وادی یا یہ علاقہ یا اس نالے کے بعد کس قوم اور قبیلے کا علاقہ ہے۔ اس قوم کے اجتماعی کوئی علاقہ ہوگا، انہوں نے خود جا کے تقسیم کریں گے اس کو، اگر تقسیم نہیں بھی ہے ان کا اجداد کا علاقہ ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب اس ملک کا تشکیل ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ہمارے معاملات میں جو ہمارے جائیدادوں کے معاملات ہیں، ہمارے رسم ہے، ہمارے رواج ہے، اس میں وہ عمل دخل ان کا نہیں ہوگا۔ یا اس کے بعد ایک ارتقائی عمل کے ذریعے سماج بدلے گا، ایک سیاسی ایک جدید سماج بدلے گا جس کا نیا شکل ہو، وہ الگ بات پوری دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اب پھر جب تشکیل ہوا اس فیڈریشن کا، خان آف کلا میر احمد یار خان کا اور اس ملک کا بانی جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوئی۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ ہمارے جائیدادوں، ہمارے وسائل پہ ہمارے اقوام، ہمارے قبائل، ہمارے لوگوں کا دسترس ہوگا، وہ ان کے اختیار میں ہوگا۔ مگر یہاں یہ ہوا کہ ہمیں آپس میں الجھایا گیا، ہمیں جعلی خانہ جنگی میں الجھایا گیا، جو اسلحہ، جو وسائل
ہم سرزمین اور وطن کے دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو برادر کشی کی طرف اس کا رخ موڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ تمام فساد میں ریاست ہے، اور ہم ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا سازشیں اس قوم، اس سرزمین کے اقوام کے خلاف بند کریں۔ اب اگر آپ آگے جائیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بلا محمودہ ہے، اور یہ جو ہے کسی کا بھی یعنی اب بات یہ کہ یہ تو 73 سال میں ریاست پاکستان کا ذمہ داری تھا کہ اس کو پیمائش کرتا۔ کسی ایک عام آدمی کو ذمہ داری نہیں ہوتا کہ پیمائش کرے، وہ خود اس کا فرق بنایا اور خود اس کا جم بندی بنایا، خود نہیں کر سکے، یہ ریاست کرے گا۔ ریاست نے اپنے نااہلی اور سازش کی وجہ سے آپ کے ہمارے قومی سرزمین کے جو قبائلی اور قومی جائیدادیں ان کا پیمائش نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر کوشش یہ ہوئی کہ ساحلی پٹی پہ ریاستی اداروں کو الاٹمنٹ کیا جائے۔ 2010 میں جب نواب اسلم وزیر اعلیٰ تھے، وندر چیونی گورنر، انہوں نے تمام سرکاری الاٹمنٹس کو کینسل کیا۔ اس کے نتیجے میں ریاست نے ایک مصنوعی خانہ جنگی کا ایک شکل دیا، اور یہ کوشش تھا کہ ہم پسپا ہو۔ آج پھر حقیقی نمائندوں کو ہٹانے کے بعد پھر سے الاٹمنٹ شروع ہوئی۔ حالانکہ قومی اصولوں کا یہ قانون، بین الاقوامی قانون کا یہ اصول ہے کہ جو جنگلات ہیں یا جہاں ایسے مقامات ہیں جس کو ہم نیشنل پارک کہتے ہیں، وہاں کسی کا بھی الاٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اب پارکوں کے نام پہ جعلی الاٹمنٹ بھی کئی ہزار ایکڑ کا انہوں نے کر لیا۔ پورے سرزمین کوئے سلیمان سے لے کر جیونی تک قبضہ گیری کا عمل ہے، اور قبضہ گیری میں وہ جعلی نامیات قبائلی جن کے پاس ایجنسیوں کا کارڈ ہے ان کو بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ سارا دھندا کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ آپس میں الجھے رہیں، اور جو قبضہ گیری نظام سیاست کا وہ آپ کا اور میرے جائیدادوں پہ قبضہ کرے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ اور ہم، میں کوئٹہ کا بات کرتا ہوں، اگر کوئٹہ کے پٹوار خانے میں ہم شام کو 3-4 بجے جائیں تو تمام بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے گاڑیوں میں اس پٹوار خانے میں بیٹھے اور میرے اور آپ کے جائیدادوں کا حساب کر رہے ہیں۔ اگر ریاست سنجیدہ ہے، اگر حکومت وقت سنجیدہ ہے، اس کو چاہیے کہ تمام پٹوار خانوں میں، تمام تحصیلوں میں ایک اصول یہ تعین ہو کہ دیانتدار وہاں انتظامیہ بٹھائے گا، اور دیانتدار انتظامیہ اپنے معاملات کو جس طریقے سے قدیم سے 40-50 سال پہلے معاملہ ہو رہا تھا، کوئی اتنا بڑا فساد نہیں تھا، کہیں غلط فہمی ہوتا تھا، اس کو جرگہ بیٹھ کے حل کرتا تھا، یہ ہو۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج کے اس جرگے کی توسط سے کہ ریاست اور حکومت کے وقت کوئٹہ کے پٹوار خانے سمیت تمام صوبے میں بددیانت پٹواریوں کو اور انتظامیہ کو نکال باہر کرے، جس طریقے سے پچھلے دنوں لینڈ مافیا کا ایک لسٹ انہوں نے دیا ہے۔ میں خوش ہوا کہ لینڈ مافیا کا لسٹ دیا ہے، مگر کیا یہ نیک نیتی میں ان کے خلاف کاروائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دشت مستور میں بھی اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ جو بددیانت لوگ ہیں، لوگوں کے جائیدادوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کے خلاف بھی کاروائی ہونا چاہیے آج کے جرگے کے توسط سے۔ میں ساتھ ساتھ ریاست کے ایک اور سازش کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً افغانستان میں ایک بہت بڑا جنگ ہے، اور ہمارے بھائیوں کو جنرل ضیاء کے دور میں لایا گیا، کچھ لوگوں نے ان کا مخالفت کیا، کچھ خاموش رہے، کچھ نے مذہبی دلائل دیے، وہ اپنے جگہ پہ، مگر ہر قوم سرزمین کے اپنا شناخت، اپنے اصول، اپنے حدود ہوتے ہیں۔ یہ جو نادرا کا آفس ہے، اس کے خلاف بھی ایک آواز اٹھنا چاہیے کہ غیر مقامی افراد جن کا شناختی کارڈ، جعلی شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے، اور اس غیر مقامی افراد کو بعد میں پھر میرے اور آپ کے جائیداد کے انتقال بھی ملتا ہے۔ یہ تو ریاست کر رہا ہے، یہ ڈیتھ اسکواڈ، قبضہ گیر، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، اس کا تو پشپرائی ریاست کر رہا ہے۔
اور ریاست ہی سب کچھ کو کر رہا ہے. نادرا کو چاہیے اور ریاست کو چاہیے اسلام آباد یا یہاں صوبائی حکومت کہ نادرا میں تمام جعلی شناختی کارڈوں کو کینسل کرے اور جو میرے اور آپ کے جائیداد پہ ناجائز قبضہ اور ان کو انتقالہ دیا ان کو بھی کینسل کرے تاکہ لوگوں کو اپنے جائیداد اپنے آبائی جائیداد ان کو ان کے حوالے میں. میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہوگا جن قبائلی عمائدین کو یہاں مدعو کیا گیا ہے جو واپس اپنے گاؤں اپنے قلعے اپنے شہر میں واپس جائیں گے یا جو اسی شہر میں بستے ہیں ہم نے بھی اصول کا تعین کرنا ہوگا. جب یہاں اعلامیہ ہوگا کہ اس جرگے نے کیا فیصلہ کیا ہے ہر شخص دیانتداری میں اجتماعی سوچ رکھ کے اس جرگے کے اعلامیہ کا بھی حمایت کرے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ خانہ جنگی کے لیے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ظلم جبر ناانصافیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جعلی معتبرین بنائے. یہ فیصلہ تو قبائلی عمائدین کرے گا کیونکہ ہم یہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایک قبائلی جرگے میں کیا قبائلی عمائدین ایسے جعلی لوگوں کا حمایت کریں گے یا اس کے ساتھ سماجی تعلق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ پھر ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں چھوٹے موٹے ڈیل بناتے ہیں 2-4 پلاٹ کا فیصلہ کرتے ہیں پھر ہم چیختے جب ہمارا نقصان ہوتا ہے. نقصان کو یہ جاننا چاہیے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ اجتماعی اور قومی ہے تو پھر اس میں ہم نے اور آپ نے سب نے یہ مل کے فیصلہ کرنا ہے. پہلے ترجیح دینا ہے اپنے قومی مفاد کو پہلے ترجیح دینا ہے اپنے اجتماعی اور قومی سرزمین کے مفادات کو اس کے بعد ہمارے انفرادی معاملہ یہ بھی ہم نے آج طے کرنا ہوگا. ادھر اب ہم آگے جاتے ہیں کہ تھانہ ریاست جس کا پورا نظام عدالت سے لے کر تھانے سے اور ایک عام تھانے دار تک ایسے ڈیتھ اسکواڈ کارڈ ہولڈرز کا ایکسس کیسے ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس اس پورے نظام کے پاس وہ کیسے جاتے ہیں. ایک شریف آدمی تھانے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے مگر اس قسم کے لوگ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے اور جو لوگ قبضہ گیر ہیں جن کا کام اس سماج کو برباد کرنے میں ہے. بربادی کا ایک مثال یہ ہے کہ ریاست سنجیدہ نہیں ہے. اس کا ایک مثال یہ ہے کہ حبیب نالہ آپ کے سامنے ہے یعنی گورنر ہاؤس سے 1 کلومیٹر وزیر ہاؤس سے 1 کلومیٹر بلوچستان کے اسمبلی سے 1 کلومیٹر کور کمانڈر ہاؤس سے 1 کلومیٹر آپ کے آئی جی کے آفس سے 1 کلومیٹر مگر 3000 ہمارے بچے یا 3000 سے کچھ زیادہ بچے وہاں زندگی گزار رہے ہیں اور شہر میں ایک بہت بڑا سماجی اخلاقی بحران پیدا ہوا ہے. یہ کون کرے گا؟ اگر ریاست نہیں کرے گا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی اس اصولوں کا تعین کریں. اب آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ اجتماع کے علاوہ کہیں بیٹھ کے قبائلی عمائدین ایک جرگے کا تشکیل کریں گے یا ہمارے ایک مقرر نے کہا کہ قبائلی مشران کی یہ ذمہ داری ہے. یقیناً قبائلی مشران کا آپ نے سر پہ ایک پگڑی رکھا ہے اور پگڑی ایک کپڑے کا وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں رکھ دیا اس کے پاس تمام اختیارات آئے اور جادو کی چھڑی آ گئی آپ کے معاملات حل کرے. یہ قول و قرار ہے. آپ جب کسی کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں تو پھر سوچ کے رکھیں. اس کے بعد آپ نے اعتماد کرنا ہے اس کو مکمل حمایت دینا ہے. اس قول و قرار کا پابندی قبائلی عمائدین اور وہ قبائلی لوگ جو ملک اور مشران اور ٹکری اور معتبر وغیرہ کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ریاست تمام تر آج گمبھیر حالت ہماری سرزمین میں اس میں ریاست کرنا ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. اب جب جرگہ فیصلہ کرے گا تو آج یہاں بیٹھے ہوئے یا ہمارے تقریر کو یا آواز کو سننے والے وہ بھائی جو سوشل میڈیا کل اخبارات کے ذریعے
یا پھر آپ جب جائیں گے اپنے علاقے میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سنا اور کیا طے ہوا، آپ اپنا بات بتائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب قبائلی عمائدین ایک فیصلہ کریں گے تو پھر ہر شخص، ہر معتبر، ہر علماء، ہر سید کا یہ فرض بنتا ہے پھر اس جرگے کو مکمل حمایت دیں، کیونکہ پھر آپ اگر حمایت نہیں دیں گے تو ہمارا فیصلہ ہوا میں چلا جائے گا اور پھر آپ کہیں گے قبائلی مشورہ فیصلہ نہیں کرتے۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج کے جرگہ اس زمین کی اجتماعی حقوق کا آواز بلند کرے گا۔ اس سرزمین میں قبائل کا جو اجتماعی اصول ہے جن کا تعین سینکڑوں صدیوں سے ہوا ہے اس کا دفاع کریں گے، تاکہ ہم اس سرزمین پشتون بلوچ سرزمین میں اپنے عظیم اجداد کی روایت کے ساتھ زندگی کریں جو ہمارا شناخت آپ سب کا مشہور